شفاف اور سائنٹیفک تحقیقات ہونی چاہیے۔ اگر یہ ٹیپس جھوٹی ہیں تو جس شخص نے عدلیہ کے کردار کو داغدار کرنے کی کوشش کی ہے اس تک پہنچنا چاہیے اور اسے سزا ملنی چاہیے۔ لیکن اگر یہ ٹیپ سچی ہیں تو یہ پاکستان کی عدالت عالیہ، عدالت عظمیٰ، ہماری سپریم کورٹ، اس کے اوپر ایک بہت بڑا دھبا ثابت ہو سکتی ہے۔ اتنی بے توقیری مجسٹریٹ دفعہ 30 یا کوئی سول جج یا لوور کورٹ کا جج جو ہے وہ بھی اپنے فیصلے کی بے توقیری پہ اس طرح آنکھیں نہیں بند کرتا۔ 7 مہینے تک سپریم کورٹ نے عمران نیازی اور عثمان بزدار کی اس ڈیفائنس کا، سپریم کورٹ کے فیصلے کو اس طرح ردی کی ٹوکری میں پھینکنے کا نوٹس تک نہیں لیا۔ وہ بیچارے یہاں آ کے توہین عدالت کی درخواست دیتے تھے، وہ بھی آگے التوا میں پڑ جاتی تھی۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ عمران نیازی نے کون سی سلیمانی ٹوپی پہن رکھی ہے کہ پاکستان کی عدالتیں، پاکستان کا قانون، پاکستان کا آئین سب اس کے آگے بے بس ہے۔ صرف ایک سلیمانی ٹوپی ہے اس کے پاس کہ اس نے گالیاں نکالنے کی سائنس سیکھی ہے، کہ جہاں یہ دیکھتا ہے کہ میں کسی کی گرفت میں آنے لگا ہوں اس کے خلاف اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے گالی گلوچ شروع کر دیتا ہے۔ تو کیا اب پاکستان میں فیصلے اس بنیاد پہ ہوں گے کہ کس کے پاس گالیاں نکالنے کی زیادہ بڑی طاقت ہے؟ کیا پاکستان میں فیصلے آئین اور قانون کی روشنی میں ہوں گے یا کسی کی گالیاں نکالنے کی صلاحیت کو دیکھ کر ہوں گے؟ عمران نیازی کی 7 ماہ تک پنجاب صوبے کے بلدیاتی اداروں کی حق حکمرانی کو غیر آئینی طور پہ سلب کرنے، تباہ کرنے کے فیصلے کو عمل درآمد نہیں ہو سکا، اور حکومت نے اپنی مرضی کے ساتھ آخری مہینے میں جب ان کی مدت ختم ہونے لگی تھی ان کو بحال کر کے بس اشک شوئی کے طور پہ وہ سارا کام کر دیا۔ ہم پاکستان کی سپریم کورٹ کا ادب کرتے ہیں، کیونکہ اگر سپریم کورٹ بے توقیر ہوگی تو رول آف لا بے توقیر ہو جائے گا۔ میں چیف جسٹس صاحب سے التجا کرتا ہوں کہ آپ کے کندھوں کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اس ادارے کو کسی قسم کے تنازع سے بالا تر رکھنا ہر پاکستانی شہری کی خواہش ہے۔ یہ ٹیپس جو آئی ہیں یہ معمولی ٹیپس نہیں ہیں، انہوں نے نظام عدل کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان لگایا ہے۔ اگر یہ جھوٹی ہیں تو جس نے یہ سوال لگایا ہے اسے قرار واقعی سزا ملنی چاہیے، اور اگر یہ سچی ہیں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹیپ کے کرداروں کو اپنے اس کردار کے لیے جواب دہ ہونا چاہیے، کیونکہ پاکستان جن بحرانوں میں گھرا ہوا ہے اس میں ہم مزید عدالتی